ناظرین، فیبروری 2007 میں ایک روز کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کے تب کے وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی صاحب پاکستان آتے ہیں اور ان کا یہ کافی سخت اور انٹینس قسم کا دورہ رہتا ہے، اور ان کی اس وقت کے پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف سے افغان طالبان اور دیگر سخت معاملات پر ایک خراب قسم کی میٹنگ ہوتی ہے۔ ان دنوں پاکستان کی طرف سے یہ موقف اپنایا جاتا رہتا تھا کہ اگر ہم آج امریکہ کی سپورٹ چھوڑ دیں تو امریکیوں کو افغان طالبان 6 مہینے بھی نہیں ٹکنے دے سکتے افغانستان کے اندر۔ بہرحال اس تلخ قسم کی میٹنگ کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے کابل جانا تھا۔ افغانستان کا جو کیپٹل ہے کابل، وہاں پر انہوں نے جانا تھا، لیکن انہوں نے کابل جانے کی بجائے کیا کیا کہ اچانک سے لینڈ کیا سیدھا جا کر بگرام ایئر بیس پہ، جو کہ افغانستان کے اندر امریکہ کا محفوظ ترین فوجی اڈا مانا جاتا ہے۔ سب کو یہ معلوم تھا کہ ڈک چینی صاحب کابل اتریں گے، لیکن کابل کی جگہ وہ پھر اتر گئے بگرام ایئر بیس پہ، یعنی ایک مکمل طور پر سرپرائز وزٹ تھا۔ تو جیسے ہی وہ بگرام ایئر بیس پر پہنچتے ہیں، اسی وقت اس ایئر بیس پر ایک بڑا حملہ ہو جاتا ہے افغان طالبان کا، اور امریکی نائب صدر جو تھے یہ بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن تب تک 43 لوگ اس حملے میں ہلاک یا زخمی ہو چکے تھے۔ امریکیوں کو یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ افغان طالبان کو کیسے پتہ چلا تھا کہ ڈک چینی کابل کی جگہ پر بگرام ایئر بیس آ رہے ہیں، یہ ان کو آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ اور اتنا جلدی انہوں نے امریکی وائس پریزیڈنٹ کے خلاف طالبان نے اتنی بڑی کارروائی کیسے پلان کی تھی، یہ بھی ایک معمہ ہے جو کہ آج تک 13 سال گزرنے کے باوجود حل نہیں ہو سکا۔ تو یہ افغانستان کا خونی پاسٹ رہا ہے۔ تو یہاں سے اس قدر مشکل حالات سے افغان پیس پروسیس جو شروع ہوا ہے، اس نے ایک لمبا راستہ طے کرتے ہوئے کئی سالوں کے بعد، یعنی آپ دیکھ لیں کہ 20 سال ہو گئے وہاں پر، 20 سالوں کے بعد وہاں پر ایک امن کا راستہ لیا، اور ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی کہ شاید اب افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں امن ہو جائے گا۔ پاکستان میں اس سارے پیس پروسیس کے دوران بڑا اہم اور کلیدی رول پلے کیا، اور افغان طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانے میں پاکستان کا سب سے مین رول رہا۔ افغانستان، جس کے لیے افغان طالبان کے لیڈر مرحوم ملا عمر نے امریکہ کو یہ کہا تھا کہ ادھر آ تو رہے ہیں آپ، لیکن افغانستان ایک گوند کا تالاب ہے، یہاں ہر سپر پاور بڑی مستی کے ساتھ آتی ہے اور اپنی مرضی سے آتے ہیں، لیکن جب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر اور بھی زیادہ افغانستان کے اندر دھستے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ امریکہ آیا تو یہ کہہ کر تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہم افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، لیکن آج 20 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک امریکہ اور اس کی بٹھائی ہوئی حکومت کا کنٹرول افغانستان کے صرف 20% علاقے پہ ہے۔ باقی کا پورا جو افغانستان کا علاقہ ہے یہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ کچھ سال قبل BBC کی ایک رپورٹ آئی تھی 2011 میں، جس میں افغانستان کے اندر کئی قوتوں کے بیچ لڑائی کا ایک خلاصہ کیا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دراصل افغانستان کے اندر جو اصل کنگ میکر ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو بیوقوف بناتے ہوئے امریکہ کے ہی پیسوں سے امریکہ کی پٹائی کروائی ہوئی ہے افغانستان کے اندر، اور اس ڈاکیومنٹری میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کس طرح امریکہ کے افغانستان میں آنے کے بعد پاکستان نے اس کے خلاف ویسی ہی ایک فورس تیار کی جیسے روس کی افغانستان کے اندر جو انویژن ہوئی تھی اس وقت پاکستان نے ایک گوریلا فورس بنائی تھی۔ حالانکہ پاکستان نے 2011 میں اس رپورٹ کو رد کر دیا تھا۔ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ریکارڈ کے لیے، شاید کوئی اور نہ کہے، یہ جس ISI کو آج مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دے دی۔ پھر ایک اور جملہ ہوگا، ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ لیکن آج کا جو افغانستان ہے یہ اس وقت سے بالکل مختلف ہے، پہلے سے کئی زیادہ کمپلیکس ہو چکا ہے افغانستان۔ اب یہاں پر چین کے بھی سٹیکس آ گئے ہیں، اب یہاں پر روس کے بھی سٹیکس ہیں، اب یہاں پر ترکی کے ہیں، ایران کے ہیں، ان سارے ملکوں کے ایک سٹیکس ہیں افغانستان کے اندر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ایک طرف ہے اور یہ سارے ملک ایک طرف ہیں۔ اچھا، آج ہم افغانستان پر کیوں بات کر رہے ہیں؟
کیونکہ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا اعلان بھی کیا تھا اور ایک معاہدہ بھی ہو گیا تھا افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ، کیونکہ ٹرمپ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں افغانستان کے خشک پہاڑوں میں بیٹھ کر سوائے پیسے گنوانے اور اپنے فوجی مروانے کے ہمیں کچھ نہیں مل رہا، لیکن امریکی فوج وہاں سے جانے کے خلاف تھی، یعنی ٹرمپ وہاں سے افغانستان سے فوج واپس بلانے کے حق میں تھا، لیکن امریکہ کی فوج وہاں کے خلاف تھی، کیونکہ امریکہ کو ایران، چین اور روس کے خلاف فوجی اڈے بھی تو چاہیے، جو کہ آئیڈیلی افغانستان ہی دے سکتا ہے، یعنی افغانستان کی جو جیوگرافی ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان کا بارڈر ایران کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، چین کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، اور ان سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بھی افغانستان کا بارڈر لگتا ہے جو کبھی سوویت یونین کا حصہ تھے اور آج بھی جو کہ روس کے پڑوسی ہیں۔ اس قدر امپورٹنٹ جیوگرافی کی وجہ سے امریکی فوج افغانستان سے نکلنے کے حق میں کبھی نہیں رہی، ڈسپائٹ مار کھانے کے اور ہر سال کئی ٹریلین ڈالرز کے نقصان کرنے کے امریکہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ کی فوج، ٹرمپ کے دور میں یہ امن معاہدہ ہوا تھا، البتہ اب اس بات کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ جو بائیڈن ٹرمپ کا یہ جو افغان پیس پروسیس تھا، افغانستان سے فوجیں واپس بلانے والا، اس کو کینسل کر سکتا ہے، اس کے بڑے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ اس پہ افغان طالبان نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ اگر امریکہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا تو افغانستان کے اندر اس کے ساتھ جو ہوگا اس کی ذمہ داری جو بائیڈن پہ ہوگی، لہذا اب یہ ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ کہیں معاملات وہاں نہ چلے جائیں جہاں پر آج سے 10-15 سال پہلے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ افغان طالبان کو جب پاکستان نے امن کی خاطر مذاکرات اور ٹاکس پہ کنونس کرنے کی کوشش کی تھی تو اس میں بھی بڑا لمبا ٹائم لگا تھا اور بڑی ایفرٹس لگی تھی پاکستان کی، کیونکہ افغان طالبان ایک لحاظ رکھتے ہیں پاکستان کا، لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک امریکہ ایک انویڈر ہے اور اس کو صرف مارنا ہے انہوں نے، اور ٹاکس ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن سم ہاؤ یہ ٹاکس ہوئیں اور ان کا نتیجہ بھی نکلا کہ ایک معاہدہ ہو گیا۔ البتہ اب جب یہ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بائیڈن ٹرمپ والا یہ معاہدہ ختم کرنے جا رہا ہے تو اس سے ایک بہت بڑی جنگ افغانستان کے اندر شروع ہونے کی سمبھاونائیں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خونی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب اس کے اندر پلیئرز بہت سارے آ چکے ہیں اور بہت خطرناک قسم کے پلیئرز اس جنگ کے اندر آ چکے ہیں۔ افغان طالبان کو اس بار روس، چین اور ایران کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور مکمل طور پر ان کی سپورٹ حاصل ہے، لہذا اب اگر امریکہ فوج بھیجے گا اور بھی زیادہ تو یہ لاکھوں کی تعداد میں فوج ہو سکتی ہے، یا بلیک واٹر کے اپنے مرسنریز امریکہ بھیج سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی شکل ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے اپنے فوجی یا بلیک واٹر کے مرسنریز بھیجنے کی، یہ تو طے ہے کہ یہ بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں، ورنہ افغان طالبان امریکہ کو ڈھیر کر کے رکھ دیں گے۔ ایسے میں جس ملک کے اوپر بہت زیادہ پریشر آنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں وہ ہے پاکستان۔ جی ہاں، پاکستان کو امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر فوجی اڈے اور پورٹس مانگے جانے کے چانسز بڑھ چکے ہیں، کیونکہ امریکی فوج کے اور نیٹو کی جو سپلائی لائن ہے یہ پاکستان سے ہی گزر کے جا سکتی ہے، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، لیکن اس بار پاکستان کی جانب سے نیٹو اور امریکہ کی فوج کو سپلائی ملنے کے امکانات تقریباً زیرو ہیں، بالکل ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی افغانستان کے اندر اس جنگ کو مزید ڈریگ کرنے کے حق میں نہیں رہا۔ ایسے میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بائیڈن کے لیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو افغانستان کے اندر صرف پاکستان کے فیکٹر کو نہیں دیکھنا، چین اور روس کے فیکٹر کو بھی دیکھنا ہے، لہذا امریکہ کا وہاں سے فوجیں واپس نہ لینا کافی زیادہ نقصان کار ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ اچھا، ہو یہ رہا ہے کہ اس بار امریکہ افغانستان کے اندر بلیک واٹر مرسنریز بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، بجائے ریگولر فوج بھیجنے کے، لیکن بلیک واٹر والوں کا بھی زیادہ عرصہ افغانستان کے اندر ٹک پانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس بار امریکہ کے جو مخالف ہیں ان سب نے ایک پرنسپل اسٹینڈ لے رکھا ہے کہ ایک تو امریکہ نے خود معاہدہ کیا اور پھر خود ہی توڑا اس کو، اور پھر مزید فوجیں بھیجنے کا جو امریکہ کا فیصلہ ہے یہ ایگریشن کو ہوا دے سکتا ہے، اور ایسے میں افغان طالبان کے ساتھ بھی ان ملکوں کی سمپتھیز اور بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ایک معاہدہ کرے اور پھر یہ کہہ کر توڑ دے کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، تو ہم ابھی نئی حکومت آئے ہیں تو ہمارا معاہدہ دوسرا ہوگا، تو یہ ایک بچوں والی بات ہے، کیونکہ معاہدے ریاستوں کے ہوتے ہیں، حکومتوں کے نہیں ہوتے۔ اس بار افغان طالبان کے علاوہ جو گروپس وہاں موجود ہیں جن کو اینٹی امریکہ ہی سمجھ لیں آپ، اور وہ افغان طالبان کے سپورٹرز ہی ہیں ایک طرح سے، ان میں سے ایک گروپ ایران کا فاطمیون بھی ہے۔
یوں سمجھ لیں کہ لبنان کی جو آپ نے حزب اللہ سنی ہوئی ہے، جس نے 2006 کے اسرائیل لبنان جنگ میں اسرائیلیوں کی ٹھیک ٹھاک پٹائی لگائی تھی اور ان کو ایرانی ہتھیار تب بھی حاصل تھے، اور اس وقت حزب اللہ کی جو لبنان میں حکومت ہے اس کو بھی ایران کی کافی حد تک سپورٹ حاصل ہے۔ حزب اللہ کے موجودہ چیف حسن نصر اللہ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے برخلاف چین حزب اللہ کو دہشت گرد جماعت نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چین اور روس افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف، ویسے ہی افغانستان کے اندر چین اور روس حزب اللہ افغانستان یعنی فاطمیون کی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ان ملکوں کی جانب سے ایران کی اس اینٹی امریکہ پروکسی کو بھی سپورٹ کرنا یہ تو طے بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پہلے سے ہی 80% افغانستان افغان طالبان کے ہی پاس ہے، تو اس میں آپ فاطمیون والوں کے زیر اثر علاقے بھی مان لیں تو باقی رہتا ہے امریکہ کے لیے کابل، یعنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حکومت صرف اور صرف کابل تک محدود ہو سکتی ہے۔ تو اگر امریکہ کلیش کی طرف جاتا ہے تو یہ کافی نقصان دہ بات ہو سکتی ہے ان کے لیے۔ البتہ امریکہ کو اس ریجن میں ایک دوست ضرور ہے، یہ ماننا پڑے گا، جو کہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ پھر بھی ان سارے نقصانات کے باوجود زیادہ سے زیادہ اپنی فوجی بھیجیں یا بلیک واٹر کے مرسنریز بھیجیں اور یہاں پر ہر حال میں موجود رہے، بھلے ہی امریکہ کی پٹائی ہو۔ اور وہ امریکہ کا دوست ہے انڈیا، کیونکہ انڈیا کو پھر ایک گراؤنڈ مل جاتا ہے پروکسیز رن کرنے کے لیے پاکستان کے اندر، ٹی ٹی پی اور پی ایل اے ٹائپ، جن کے انڈین لنکس ہیں پاکستان کے بقول۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا آبجیکٹیو ہے جسے انڈیا لے کر چل رہا ہے۔ اس بڑے کھیل کے اندر اور ان بڑے پلیئرز کے اندر انڈیا کا یہ آبجیکٹیو کافی چھوٹا ہے، اور ایسے میں یہ طاقتیں بھی افغانستان کے اندر انڈیا کو رگڑ سکتی ہیں۔ افغانستان کا مسئلہ اس قدر کمپلیکس ہو چکا ہے کہ جو بائیڈن نے اپنے پہلے خطاب میں افغانستان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ جہاں وہ افغانستان کو ٹرمپ کے آنے سے پہلے چھوڑ کر گئے تھے، آج کا افغانستان مکمل طور پر چینج بھی ہو چکا ہے اور بہت ہی کمپلیکس بھی ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ٹرمپ کو بھلے ہی دنیا نان سیریس قسم کے امریکی صدر کے طور پر یاد کرے، لیکن اس کی عقل کو داد دینی پڑتی ہے۔ افغانستان کے اندر وہ امریکہ کے لیے ایسی مشکلاتیں پیدا کر کے جا چکا ہے جہاں اب مزید فوجیں بھیجنے سے بھی امریکہ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، امریکہ کو نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ اور روس، ایران، پاکستان اور چین کے انٹرسٹ بھی ایک ہو چکے ہیں ٹرمپ کے دور میں۔ ادھر مڈل ایسٹ کے اندر اس نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو اس نے ایران والا معاہدہ ختم کیا، اور پھر اس کو لاک بھی کیا ہے اور انشور کیا ہے کہ اس کے بعد آنے والی کوئی حکومت اس معاہدے کو دوبارہ ایکٹیو نہ کر سکے۔ وہ یوں کہ اس نے عربوں اور اسرائیلیوں کو ایک ہی ٹیبل پر بٹھا دیا، جو کہ دونوں امریکی اتحادی تو ہیں، لیکن ان دونوں امریکی اتحادیوں کا مسئلہ فلسطین کی وجہ سے آپس میں جھگڑا بھی رہا ہے، جس سے امریکہ فائدہ اٹھاتا رہا ہے مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن بیلنس کرنے کے لیے۔ البتہ اب اگر ٹرمپ کی ہٹائی ہوئی ایران ڈیل بائیڈن دوبارہ ایکٹیو کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو عربوں اور اسرائیلیوں دونوں کو راضی کرنا پڑے گا، جو کہ ناممکن بات ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک فریق دوسرے فریق کی انسیکیورٹی میں آ کر سم ہاؤ راضی ہو جاتا تھا، یعنی اسرائیلی جو تھے وہ عربوں کی انسیکیورٹی میں آ کر امریکہ کی کسی بات کو مان لیتے تھے اور کسی پہ نہیں مانتے تھے، یا پھر عرب جو ہیں وہ اسرائیل کی انسیکیورٹی میں آ کر اور مسئلہ فلسطین کی انسیکیورٹی میں آ کر امریکہ کی کوئی بات مانتے تھے اور کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب امریکہ کے یہ دونوں الائیز ہیں، یہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی سٹانس ہے، جس سے نیگوسیشنز میں امریکہ کی پوزیشن ویسے ہی کمزور ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور عربوں اور اسرائیلیوں کی اس کولیشن کی پوزیشن مضبوط ہے۔ یہ جو عرب اسرائیل نارملائزیشن ہوئی ہے، اس کا واحد مقصد صرف اور صرف امریکہ ایران کی ڈیل کو دوبارہ ہونے سے روکنا تھا۔ بہرحال افغانستان کے اندر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس بار نہ امریکہ کو ایران سے مدد ملنی ہے سپلائی لائن اور پورٹس کے لیے، اور نہ ہی پاکستان سے مدد ملنی ہے، اور اگر انڈیا سے ایک ایئر کوریڈور بنایا جاتا ہے افغانستان کے لیے تو وہ بھی ان دونوں ملکوں سے ہی گزرے گا، یعنی ایران یا پاکستان کے تھرو ہی گزر سکتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 فروری 2019 کو جب انڈیا کے جہاز ذرا سا پاکستان کے اندر آ گئے تھے تو پاکستان نے 18 انڈین شہر اپنے نیوکلیئر میزائلوں پر لاک کر دیے تھے، اور انڈیا نے بھی 6 پاکستانی شہر اپنے نیوکلیئر میزائلوں پر لاک کر دیے تھے۔ اوپر سے کئی مہینے پاکستان نے پھر اپنا ایئر سپیس بھی بند کر دیا تھا، لہذا انڈیا کے اندر سے ایسی کوئی ایکٹیویٹی پاکستان ویسے بھی الاؤڈ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے جو کہ جو بائیڈن نے لینا ہے، لیکن فیصلہ تو بہرحال انہوں نے آنے والے کچھ دنوں میں لینا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ان ساری
جو مشکلاتیں ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان کو کنسیڈر کر کے فیصلہ کرتے ہیں یا پھر افغانستان کے اندر اس جنگ کو مزید کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں؟